السلام علیکم ناظرین، پروگرام میں خوش آمدید۔ ناظرین، آج کا بڑا ایکسکلوزیو پروگرام ہے کیونکہ میرے پاس بڑا ایکسکلوزیو قسم کا پینل موجود ہے، اور جو شخصیت میرے پاس موجود ہیں انہوں نے ہر بڑے جلسے سے پہلے میرے شو میں ایک دعویٰ کیا، ایک رات پہلے، چاہے وہ لاہور کا جلسہ تھا، اس میں وہ چیلنج کر کے گئے کہ میں شاہ زیب کہہ کے جا رہا ہوں کہ یہ پاکستان کی تاریخ کا بڑا جلسہ ہوگا لاہور میں، صحیح ثابت ہوا۔ کراچی کے جلسے سے پہلے انہوں نے یہ دعویٰ کیا جو کہ نہیں لگ رہا تھا کہ بڑا حقیقت پسندانہ دعویٰ ہے کہ میں یہ کہہ کے جا رہا ہوں پھر، اور وہ دعویٰ بھی صحیح ثابت ہوا۔ آج ایک اور چیلنج لینے والا ہوں میں ان سے، بہت بڑا کل کا دن ہے پاکستان تحریک انصاف کے لیے۔ صوبہ بلوچستان میں بہت پہلا جلسہ کرنے جا رہی ہے پارٹی، کسی پارٹی نے یہ ہمت نہیں کی ابھی تک، تو آج یہ چیلنج کریں گے یا نہیں کریں گے میرے شو میں، یہ آج آپ نے دیکھنا ہے۔ پروگرام کے آخر میں اس چیلنج کے حوالے سے گفتگو کروں گا۔ عمران خان صاحب میرے ساتھ تشریف رکھتے ہیں۔ خان صاحب السلام علیکم، بہت شکریہ۔ ساتھ شیخ رشید صاحب موجود ہیں۔ شیخ رشید صاحب آپ کا بہت شکریہ کہ آپ موجود ہیں۔ خان صاحب، آپ کے کل کے جلسے سے پہلے میں ذرا جاننا چاہوں گا کہ آپ کا چیلنج ہے یا نہیں، بٹ اس سے پہلے آپ کا نعرہ تھا کہ تبدیلی آ نہیں رہی ہے، تبدیلی آ گئی ہے، یہ آپ نے لاہور میں کہا۔ سر جی، اب اتنے سارے وکٹم کارڈ تیار ہیں، میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ گیلانی صاحب نے کچھ جرنلسٹ سے ملتے ہوئے کہا کہ میرا گراف یوں اوپر جانے والا ہے، یہ اشارہ انہوں نے کیا کہ یوں اوپر جانے والا ہے جیسے سپریم کورٹ کا فیصلہ آئے گا۔ ساؤتھ پنجاب کا کارڈ زرداری صاحب کھیلنا شروع ہو گئے، تو سر یہ تبدیلی جو آ گئی تھی کیا وہ واپس چلی جائے گی پھر؟ دیکھیں جی، ایک چیز یاد رکھیں کہ یہاں ایسے سیاستدان ہیں جو عادی ہو گئے ہیں اس ملک کے لوگوں کو پاگل بنانے میں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ ہم ہر باری الیکشن سے پہلے کوئی ڈرامہ کریں گے، کوئی کچھ کریں گے، اور ایک اور فیکٹر آ گیا پیسہ، کہ ہم ایکچولی خرید لیں گے لوگوں کو۔ انہوں نے اتنا پیسہ جمع کر لیا، میں آج آپ سب کے سامنے کہہ رہا ہوں کہ اتنا زیادہ پیسہ جمع کر لیا، یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ عوام کو خرید لیں گے الیکشن میں۔ اور اس طرح کیونکہ ہوتا رہا ماضی میں، پیسہ چلا ہے، پیسہ بولا ہے، لوگوں کا یہ خیال ہے کہ اب الیکشن آ رہا ہے، ہم ڈرامہ کریں گے۔ سرائیکی صوبہ کا کسی نے سوچا ہے کہ وہاں سے سرائیکی آتا ہے میاں والی، وہ کہ میاں والی سے ملتان زیادہ دور ہے بجائے لاہور کے، تو لاہور میاں والی کے لوگوں کو جو سرائیکی ہے ان کو کیا فائدہ ہوگا؟ یعنی صرف ڈرامہ الیکشن سے آنے سے، یہ گمکس ہیں۔ کیا سمجھ رہے ہیں کہ پاکستان کوئی مار سے اترا ہوا ہے کہ اوپینین پولز میں سب سے نیچے ہوں اور الیکشن یہ جیت جائیں گے؟ بٹ اوپینین پولز اگر ریفلیکٹ کرتے ہیں تو پھر تو آپ ہی کو جیتنا چاہیے، ایسا نظر تو نہیں آ رہا گراؤنڈ سچویشن۔ میاں صاحب بڑے تگڑے ہیں، پیپلز پارٹی بڑا وکٹم کارڈ کھیلنے والی ہے، تو پھر اوپینین پول سے تو آپ کو جیتنا چاہیے۔ جس دن الیکشن اناؤنس ہوا، یہاں جتنا بڑا انقلاب آنے لگا ہے، میں آپ کو آج آپ کے سامنے شاہ زیب کہتا ہوں 1970 کو لوگ بھول جائیں گے۔ وہ میرا کوئی کمال نہیں ہے، تحریک انصاف کا کوئی کمال نہیں ہے۔ شیخ صاحب، آپ سے جو لاسٹ شو ہوا اس کے بعد کچھ جرنلسٹ سے ملاقاتیں ہوئی ہیں گیلانی صاحب کی۔ ایک ملاقات کا میں نے ذکر کیا کہ ایک جرنلسٹ کو انہوں نے یہ کہا کہ میرا گراف اس طریقے سے اوپر جائے گا۔ دوسرا وہ یہ کہتے ہیں کہ کیونکہ میں زرداری صاحب کے ساتھ کھڑا ہو گیا، اس لیے مجھ سمیت میرے پورے بچوں کو بھی سب کے خلاف اسکیم آ گئے ہیں۔ اگر میں نہ کھڑا ہوتا زرداری صاحب کے ساتھ، اگر میں پارٹی سے دغا کر دیتا تو آج میں بھی ہیرو ہوتا، آج میرے بھی قصیدے پڑے جا رہے ہوتے۔ دیکھیں، یہ اسکائی لیب کی طرح گریں گے، راکٹ کی طرح اوپر نہیں جائیں گے۔ I'll tell you، ان کی کوئی سیاسی حیثیت نہیں ہے، یہ سارا چور خاندان ہے، ٹوٹل کرپٹ، ڈسانس، سلگش، کوئی شے نہیں چھوڑ رہے، ساری قوم کو منشیات پہ لگا رہے ہیں۔ یہ میں بعد میں آپ سے ڈسکس کروں گا۔ اصل مسئلہ خان صاحب نے جو ابھی فرمایا، میں سمجھتا ہوں کیا اسمبلی سے 2/3 میجارٹی ہوگی، ہمیں کس طرف لگا رہے ہو یار؟ ساری بنو جیل کو اٹھا کے لے گئے ہیں ساتھ کی پہاڑیوں سے، ساری بنو جیل کو۔ دنیا میں کوئی ایسا واقعہ نکالیں جو جیل پورے کو 900 بندوں کو اٹھا کے لے جا سکتے ہیں، وہ الیکشن کمیشن اور الیکشن کے عملے کو نہیں لے جا سکتے وہاں سے۔ دیکھیں، یہ آپ بلٹ پروف پہن کے یا کمانڈوز ایکشن سے، اور کیا یار، دیکھیں آپ کہہ رہے ہیں یہ ظلم ہو رہا ہے، تباہی ہو رہی ہے، لیکن یہ ہے کہ یہاں بیسیکلی یہ بات میں نے نواز شریف صاحب کو ان کے سامنے بھی کہی ہے، اور یہاں سے بھی کہہ رہا ہوں، عمران خان کے سامنے بھی یہ بات نہیں کہنی چاہیے تھی کہ یہ ساری حکومت اس لیے پرولونگ ہوئی ہے کہ نواز شریف صاحب نے اپنی روایتی سیاست چھوڑی، اپنی جوڈو کراٹے کی سیاست چھوڑنے کی بجائے فرینڈشپ کے ٹیلر چلائے، جس کا رزلٹ یہ قوم ساری بھگت رہی ہے۔ اور اس قوم نے نکلنا ہے، دنیا کی کوئی طاقت اس قوم کو اب نکلنے سے نہیں روک سکتی۔ پیپلز پارٹی، آپ کہہ رہے ہیں آصف زرداری سب کو کھلا رہا ہے بھائی، وہ گیا فیئر ویل کے، اور سپریم کورٹ اگر یہ سمجھ رہی ہے کہ ان کے خلاف لوگ باتیں کر رہے ہیں، اس لیے باتیں کر رہے ہیں کہ بھائی کس کے پاس جائیں؟ فوج نے ستو پیے ہوئے ہیں، سپریم کورٹ ڈیٹ دے رہی ہے، پھر میں یہ کہتا ہوں کہ جا کے اس ترازو پہ ٹکر ماروں تاکہ سپریم کورٹ کو، اور بالآخر لوگ خودکشیاں سپریم کورٹ کے آگے، کدھر جائیں لوگ مجھے بتائیں؟
پہلی دفعہ دنیا میں اپوزیشن ہے جو بجلی پہ نہیں نکلی, گیس پہ نہیں نکلی, مہنگائی پہ نہیں نکلی, بے روزگار. اور جتنے لوگ اپائنٹ ہوئے کارپوریشنوں پہ, مجھے چیلنج کریں, 30 کروڑ روپیہ لوگ لے کے اپائنٹ کیے گئے ہیں. اور یہ سارا پلان ماسٹر, صبح میں جاؤں گا انشاءاللہ سپریم کورٹ میں. صبح کیوں جا رہے ہیں؟ جاؤں گا اس کیس میں جو منشیات والے کیس میں. کل آ رہا ہے موسیٰ گیلانی بھی. تھا آج ہے موسیٰ گیلانی آ رہا ہے نا, کوئی عیسیٰ گیلانی تو نہیں آ رہا نا. موسیٰ گیلانی آ رہا ہے. کیمیکل علی نام دیا آپ نے. سو اس ملک کو جو بچ گیا اسے نشے پہ لگا دو, جو رہ گیا اس کو بھوک سے مار دو, تاکہ پتہ لگے پاؤڈری ہے اس ملک میں. یہ جو کیس ہے, یہ آپ مجھے سوچیں کہ دنیا کے اندر کبھی میں نے کہ ایسا کوئی مثال ہے ہی نہیں. یہ تو ڈکٹیٹرشپ چھوڑے, یہ بنانا ریپبلکس میں بھی ایسی چیز نہیں ہے. یہ جو یہ کیس آیا ہے یہ ایفرڈین کا, اس کے اندر کمال. اب میں ابھی انہوں نے بات کی کہ نواز شریف کیا گیم کھیل رہا ہے. مجھے یہ بتائیں, یہ اتنا خوفناک کیس ہے کیونکہ اس پہ 2 امپلیکیشن. ایک تو مال بنایا گیا اربوں روپیہ, اس کی پتہ نہیں 7-8 ارب روپیہ کتنا ارب روپیہ ہے. ایک تو پیسہ چوری ہوا 57 بلین روپیز. شیخ صاحب یہ 57 ارب روپے کہاں سے آ گئے؟ مطلب 7 ارب سے شروع کر کے 57 ارب روپے کہاں سے؟ سن لیں, چلو یہ ابھی شیخ رشید بتائیں گے, لیکن جو اخبار میں فگر آ رہی ہے 7 ارب کوئی کم پیسہ نہیں ہے. بہت پیسہ. ایک تو پیسہ بنا, دوسرا آپ نے منشیات پہ لوگوں کو لگا دیا, اور آپ پرائم منسٹر کے بیٹے کے اوپر الزام لگا. اور کمال بات یہ ہے کہ نون لیگ سے سناٹا ہے اپوزیشن. مجھے یہ بتائیں کہ اس اپوزیشن کا اس ملک کو جتنا نقصان ہوا ہے, کوئی ان کو شرم نہیں آ رہی. سناٹا سے کیا مراد؟ کوئی آپ انہوں نے کوئی شور مچایا اس کے اوپر, کوئی انہوں نے بات کی ہے. میں اگر آج اپوزیشن میں ہوں اور اتنا بڑا الزام لگ جائے, میں تو وہاں سارا گورنمنٹ کو اٹھا کے رکھ دوں. یہ دو کمپنیاں بتائیں عمران خان صاحب, یہ 2 کمپنیاں کن کی ہے؟ اب اس کے اندر اب یہ میں کہہ رہا ہوں نا مکمکا ہے, اس کے اندر نام آگے نون لیگ کا بھی, ان کے بھی ایم این اے کا نام آگے ہے اس کے اندر. یہی جو اس میں تو مکمکا کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے مل کے, اس لیے اب یہ چپ کر جائیں گے ہر چیز میں. میمو گیٹ میں مکمکا اتنی بڑی اٹھا کے مکمکا ہو کے پھر سارا خالی. اور اتنا شور گوزرداری کو پھر مکمکا ہو گیا, اور سینٹ میں بھی اکٹھے ہو گئے, 20th امینڈمنٹ میں اکٹھے. نون لیگ سے ہے کون ویسے, کون سا ایم این اے؟ یہاں شیخ رشید صاحب کے علاقے کا یہ ایم این اے ہے, اس کا بھی نام آ گیا ہے. کہ آپ ڈر رہے ہیں کہ سونا ہو جائے آپ کے اوپر؟ پہلے بھی آپ کو دھمکیاں مل چکی ہیں کہ آپ کو سو ہو جائے گا. میں ان کا میں نام لیتے ہوئے اپنی توہین سمجھتا ہوں. یہ اتنے گھٹیا لوگ ہیں. پہلے مجھے یہ بتا دیں 57 ارب روپے کا آپ اچانک اماؤنٹ لے آئیں, آگے بڑھنے سے پہلے آپ کے پاس ثبوت ہیں؟ ثبوت ہیں آپ کے پاس؟ آف کورس, میں بغیر ثبوت کے بات نہیں کرتا. افغان کی انٹرنیشنل جو ہے اس نارکوٹک کی, اس ایفرڈین کی ٹوٹل اماؤنٹ ہے 50 kg. 50 kg سے زیادہ وہاں نہیں جا سکتی. انہوں نے لائسنس جاری کیا ہے 10,000 kg کا, یعنی 50 kg اس کی کل ڈیمانڈ ہے افغانستان کی اگر دوائی بھی بنانی ہو. اور سیکنڈلی یہ بہت انٹرنیشنل پلان ہے کہ جو ملک ایفرڈین یا جو ملک یہ چرس, افیم اور ہیروئن سمگل کرتے تھے, ان ملکوں کے اندر مارکیٹ نوجوانوں کی پیدا کر دو تاکہ مال پاکستان کے اندر کھپے. پاکستان کے اندر مال کھپانے کے لیے انٹرنیشنل ریکٹ نے یہ بہت بڑی کانسپریسی کی کہ ڈرگ ساری پاکستان میں یوز ہو. یہ 33,000 تو وہ ہے جو آن ریکارڈ ہے, جبکہ انٹرنیشنلی پاکستان 20,000 سے زیادہ کبھی نہ بنا سکتا تھا, نہ اس کو الاؤ ہے. یہ وہ ہے جو فیروز پور کے راستے اور گنڈا اور اس یہ پلاسٹک سوڈا کے نام سے ہر جو چیز امپورٹ کر رہے ہیں وہ بنیادی طور پر یہ بنا رہے ہیں. اس کا ذرا سا شاہزیب سمجھیں, سارے کسٹم اپریزر انہوں نے اپنے لگائے, ہفتہ ہوا کیوں چینج کیے, کیوں انہوں نے اٹارنی جنرل نیا لایا, کیوں انہوں نے لا میں ترمیم کی ہے. پاکستان کا کوئی کیس اٹھا لو, یہ کہتے ہیں کہ خواجہ عدنان ان کو پتا نہیں تھا. خواجہ عدنان کس کے ساتھ رہ رہا تھا جیل میں؟ سردار اقبال کس کے ساتھ رہ رہا تھا؟ نثار گجر کس کے ساتھ رہ رہا تھا؟ الباش کس کے ساتھ رہ رہا تھا؟ اس میں بڑی ساری خواتینوں کے بھی نام ہیں. اس ملک میں سوشل, پولیٹیکل, اکنامیکل وہ گن پھیلایا جا رہا ہے, وہ گن پھیلایا جا رہا ہے. اور جو ادارے آنکھ چرا رہے ہیں, ٹائم دے رہے ہیں, جو ادارے, یاد رکھیں اس ملک کی سیکیورٹی کا مسئلہ ہے. اس ملک کے ہر ادارہ, ایک ریلوے صرف عوام کا مسئلہ ہے, ڈیفنس کا بھی مسئلہ ہے. کیا یہ سارے حالات اور معاملات میں یہ الیکشن پہ جائیں گے؟ جی, جس کے پاس جتنا مال ہوگا وہ ووٹ خرید لے گا. قوم نے اگر اپنے خدا اور رسول کو شاید رکھ کے ووٹ نہ دیا,
ان کی اولادیں بھی پاؤڈری بن کے سڑکوں اور محلوں میں پھرا کیا پاکستان تحریک انصاف کوئٹہ میں ایک تاریخی جلسہ کر پائے گی؟ آپ ہمارے فیس بک پیج پر اپنی رائے دے سکتے ہیں۔ کوئٹہ جلسے کے حوالے سے عمران خان کا چیلنج، دیکھیے بریک کے بعد۔ میں ڈومیسٹک پولیٹکس کی طرف آتا ہوں۔ خان صاحب، ایک اور سینیریو ہے جس میں، اور یہ بات زیر غور بھی ہے نون لیگ میں، اگر پرائم منسٹر صاحب ڈسکوالیفائی ہو جاتے ہیں تو نون لیگ میں یہ بات زیر غور ہے کہ ہم نیا پرائم منسٹر نہیں الیکٹ ہونے دیں گے اور اسمبلیوں سے ریزائن کر جائیں گے، تو حکومت گرانے کا باعث کون بنا؟ نون لیگ۔ یہ ایک سمبولک ویلیو آپ کو نہیں مل پائے گی۔ انہوں نے بجٹ پیش کرنے دینا، یہ ان کا سیٹ پیٹرن ہے۔ بجٹ کے بعد یہ ریزائن کرنے کا ڈرامہ رچانا چاہتے ہیں، اور میں آج سارے قوم کے سامنے یہ کہنا چاہتا ہوں، جب پیپلز پارٹی بجٹ دے گی، یہ پہلی دھاندلی ہوگی الیکشن کی، کوئی گورنمنٹ اس پہ عمل درآمد نہیں کر سکتی۔ جتنے مرضی اوور ڈیٹ کے یا کمنگ ڈیٹس کے یہ چیک دے دیں، لاکھوں کروڑوں اربوں، اور یہ ایسی بات کہہ رہے ہیں لوگ کہ ہم 5-5 ہزار کا ووٹ لیں گے، قوم نے یہ فیصلہ کرنا۔ اور سیکنڈلی، جب یہ بجٹ کے بعد کوئی آدمی ریزائن دے گا تو میں سمجھتا ہوں یہ پھر کتی چوروں کے ساتھ ملی ہوئی ہے۔ پھر اپنا انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ انسانی غیرت کا تقاضا یہ ہے کہ قوم خود باہر نکل آئے گی۔ یہ لیڈر کی جو محتاج ہوئی ہے قوم، کیونکہ میڈیا پہ لیڈر ہے، جس دن قوم میڈیا آ گئی اس پہ، آپ دیکھیں گے کہ اس ملک میں کیا حشر ہو جائے گا۔ اور 2 مہینے سے الیکشن کمیشن نہیں ہے جی، اور وہ جو احتساب کا جو ہمارا ایک کوٹ ہوتی ہے، کیا کہتے ہیں اس کے، نیب نہیں جی، نیب نہیں، نیب تو اور ہے، نیب کو میں ایک جو سکروٹنی کی ہم نے کوٹ بنائی تھی جہاں لوگ احتساب کو تھی کہ جاتے تھے، وہ کتنے سالوں سے اس کا جج نہیں ہے۔ صرف کارپوریشنوں کے لوگ اپائنٹ ہوں گے، جہاں سے مال ملتا ہے، لگانے سے ملتا ہے، اور پٹواری تھانہ تو خیر بیچارہ ڈیٹوں پہ ہے نا۔ اصل مسئلہ یہ ہے، اس ملک کے 18 کروڑ بے زبان لوگوں کے لیے کوئی زبان نہیں ہے، یہ اپنی ذات کے لیے، اور یہ سب کٹھے ہوں گے الیکشن سے پہلے، سب اکٹھے ہوں گے۔ یہ پلان ہے کہ یہ کنٹینیو کیا جائے، یہ میں بھی امریکن پلان بھی یہی ہو کہ دس۔ لیکن میں ایک بجٹ کے اوپر صرف بات کروں، مجھے یہ بتائیں کہ کبھی اتنی تاریخ میں قرضے نہیں جتنے آج لیے ہوئے ہیں۔ سینٹرل گورنمنٹ نے، پنجاب گورنمنٹ کا 500 ارب روپے کا قرضہ ہے، وہ لیپ ٹاپ بانٹ رہے ہیں۔ 500 ارب روپے کا قرضہ ہے اور آپ لیپ ٹاپ بانٹ رہے ہیں۔ یہاں بے نظیر انکمز بورڈ میں 70 ارب آپ خرچ کر رہے ہیں، بجلی ہے نہیں، لوگ غریب ہوتے جا رہے ہیں اور یہ ادھر پیسے بانٹ رہے ہیں۔ یہ صرف یہ ان کو یعنی کوئی فکر نہیں ہے کہ ملک کدھر جا رہا ہے، اس لیے یہ ہیں گیمکس۔ آپ لوگوں کو خرید رہے ہیں پیسے دے کے، لوگوں کو رشوت دے رہے ہیں کہ آپ ہمارے ساتھ، الیکشن آ رہی ہے ہمارے ساتھ آ جائیں، لیکن ملک ڈوب رہا ہے، قرضے چڑھتے جا رہے ہیں، روپیہ گر رہا ہے، مہنگائی بڑھ رہی ہے، بجلی ہے نہیں، فیکٹریاں بند ہو رہی ہیں، لوگ سڑکوں پہ بے روزگار پھر رہے ہیں۔ دیکھو جی، 1400 بلین ڈالر کا بلین کا پچھلا ڈیفیسٹ ہے، 1500 کا اس سال کا ہے، اور 9000 بلین ڈالر 2 سالوں میں دینے ہیں، 9 بلین یوز ڈالر کون دے گا؟ یعنی گورنمنٹ تو آتے ساری دیکھیں یہ لوٹ مار کر جائیں گے، گورنمنٹ آئے گی اس کو تو اس پہلے کے گرا لیے دیا۔ تو میں سمجھتا ہوں یہ وہ حالات چھوڑ جائیں گے، لوٹ مار کے وہ حالات چھوڑ جائیں گے۔ پھر خان صاحب کو چاہیے نا پہلے سڑکوں پر آئیں۔ میں تو اگلی خان حکومت صاحب کو خان صاحب دیکھ رہے ہیں، پروگرام میں بھی کہا کہ عمران خان نکلو، قوم نکلے گی، ہم دیکھیں جو ٹکرائے گا وہی پائے گا، ورنہ یہ مال لگائیں گے اور پھر کھا جائیں تو گے۔ سیاست میں ٹائمنگ کی بڑی اہمیت ہے۔ نون لیگ پہلے نکل گئی تو ٹکراؤ، نکلو، مرو اور مر جاؤ، دس از پالیسی۔ شیخ صاحب، نون لیگ پہلے نکل گئی تو سیاست میں ٹائمنگ کی بڑی اہمیت ہے۔ کدھر نکل، نون لیگ کا جو ٹائم تھا وہ نکل گیا ہے۔ اس لیے میں خان صاحب کو کہتا ہوں آصف زرداری نے نون لیگ سے جو کر دیا نا، مکمکا کروا کے نون لیگ کو اپنے ساتھ نیچے لے گیا۔ نون لیگ کے پاس ایک ٹائم تھا، سب سے بہترین ٹائم تھا، جس دن NRO سپریم کورٹ نے اس کو رد کیا، وہ ٹائم تھا نون لیگ کا ایکشن لینے کا۔ میں شور مچاتا رہا، ان کے نمائندے آگے کہتے تھے نہیں جی آؤ ہم جمہوریت بچا رہے ہیں، ہم نظام بچا رہے ہیں۔ آپ کیا اپوزیشن کا کام نظام بچانا ہے؟ آپ نے تو عوام کی نمائندگی کرنی۔ اب گورنمنٹ نے، سپریم کورٹ نے کہہ دیا کہ جو NRO ہے یہ انلیگل ہو گیا، تو آپ کس کی انتظار کر رہے ہیں؟ 4.5 سال اب گزر جائیں گے تو اب 6 مہینے پہلے یہ سڑکوں پہ نکلیں گے۔ اب لوگ بیوقوف ہیں تو پنجاب میں اچھے پروٹیسٹ کر رہے ہیں۔ میں کہتا ہوں پٹواری، پنجاب میں اچھے پروٹیسٹ کر رہے ہیں سر، نون لیگ نے نہیں ہوئے اچھے پروٹیسٹ۔ میں آپ کو شاہ زیب کہتا ہوں کہ پٹواریوں کو علیحدہ کر دیں، یہ مجھے جلسہ کر کے دکھا دیں۔ یہ میں آپ کو گارنٹی کرتا ہوں کہ آج پبلک کا جلسہ کر کے دکھا، یہ مجھے کوئٹہ میں آگے جلسہ کر کے دکھا دیں۔ یہ نیشنل پارٹی کہتے ہیں نا، انہوں نے 2 دفعہ پرائم منسٹرشپ ہے، مجھے جا کے کوئٹہ میں جلسہ کرنے جو ہم کرنے جا رہے ہیں کل، کیا جرت ہے انہوں میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں کہ نہ یہ رسک لیں گے، ان کو مرنے کا اتنا زیادہ خوف ہے، ایک تو نہ انہوں نے اس کا چانس لینی ہے،
اور میں آپ کو گارنٹی کرتا ہوں کہ جا کے وہاں کوئٹہ میں دیکھیں کتنے لوگ نکلتے ہیں ان کے لیے. اچھا صاحب ایک اور سینیریو ہے, اگلا یہ جو 20th امینڈمنٹ کے بعد یہ بھی کہا جاتا ہے کہ انڈرسٹینڈنگ ہے جی سندھ میں پیپلز پارٹی کا کیئر ٹیکر, پنجاب میں نون لیگ کا کیئر ٹیکر, خیبر پختونخوا میں کیئر ٹیکر, تو سر جی پھر کون سی عوام نے تبدیلی لانی ہے صاحب؟ میری گزارش سنیں آپ, اگر خان صاحب مجھے 1 منٹ دیں گے تو پھر میں عرض کروں گا. آج خان صاحب بڑے موڈ میں ہے, کل کا جلسہ بڑا تگڑا ہونے والا ہے مجھے لگ رہا ہے خان صاحب. سارا موڈ جلسے کے لیے. میری یہ دیکھیں, اپوزیشن ابھی تک 2 مہینے ہو گئے ہیں الیکشن کمشنر نہیں بنا, ٹھیک ہے. پنجاب میں اپوزیشن لیڈر ہے اور مرکز میں اپوزیشن لیڈر ہے, نہ سندھ میں اپوزیشن, یہ قوم سب یار یہ بات سمجھے, نہ سندھ میں اپوزیشن لیڈر ہے نہ بلوچستان میں اپوزیشن لیڈر ہے. وہاں ٹھپے مار لوگ ہوں گے, لیکن جس وقت ٹھپے لگیں گے قوم میری بات کو ریکارڈ رکھ لے, یہاں خون بہے گا, اور یہ خون ایسا بہے گا کہ یہ جو لوگ سمجھتے ہیں کہ بچ جائیں گے, یہ چلے جائیں گے, بھاگ جائیں گے, یہ ان سے خیال تھا کہ جان چھوٹ جائے گی. ان کی 20-25 لوگوں پہ, بچوں پہ پروگرام کریں, ان لوگوں پہ پروگرام کریں جن کی اپائنٹمنٹ جیل سے ہوئی. یہ خود تو خراب تھے, ستیہ ناش تھا, ان کی اولاد اور سوا ستیہ ناش ہے. اس ملک میں ایک ایجنڈا بن گیا ہے, مال کماؤ, اور یہی طاقت کا اظہار ہے. اور یہ اس ملک کے الیکشن جو ہیں خونی الیکشن ہوں گے. خونی الیکشن یہ کہ عوام کو جب اس کا فیصلہ نہ ملا تو عوام کدھر جائیں گے, عوام ان کے عذاب میں رہیں گے. اس سے بہتر ہے اجتماعی قبر بنائیں گے اور وہاں لیٹ جائیں گے, آؤ بلڈوزر گزارو. یعنی کہ اوپینین پولز میں آپ ہو نیچے 4-5% اور آپ الیکشن جیت جائے تو کیا مطلب یہ جمہوریت ہے؟ کسی جمہوریت میں سنا ہے کہ اوپینین پولز میں آپ کو ہے ہی کوئی کھاتے میں نہیں اور آپ جا کے الیکشن جیت جائیں؟ کیا یہ ڈیموکریسی تو نہ ہوئی؟ آپ مانتے ہیں ان پولز کو؟ کیونکہ خان صاحب کافی عرصے سے کہہ رہے ہیں کہ آپ ساری دنیا, ایک منٹ, آپ ساری دنیا میں دیکھ لیں, آپ ساری دنیا کے اندر دیکھ لیں, اوپینین پولز 3-4% ادھر ادھر ہوتا ہے الیکشن میں, عموماً اوپینین پولز کے ساتھ الیکشن جاتی ہے. لیکن میں تو لوگوں کی اس رائے کو دیکھتا ہوں, جب آپ لوگ ہمیں کہتے ہیں, ہم کہتے ہیں نہیں یار پچھلی دفعہ پروگرام کیا تھا, ظاہر ہے لوگ ہمیں سننا چاہتے ہیں. ہم لوگوں پہ زخم پہ نمک نہیں ملتے, زخم پہ مرہم نہیں رکھ سکتے, ان کی زبان بنتے ہیں. وی آر دی وائس آف دی پیپل, اس لیے لوگ ہمیں سننا چاہتے ہیں. اگر ہم بھی انہی لوگوں کی طرح کماش اور اسی سوچ اور اسی نظریے کے لوگوں تو یقیناً سوئچ آف کر دیں. اور یہ میں نے قوم کو کہا ہے کہ خدا کے ہاں دیر ہے, دیر نہیں ہے, یقیناً قوم جیتے گی اور یہ لوگ رسوا ہوں گے. اور یہ اسمبلیاں, جن اسمبلیوں کو آپ جمہوریت کہتے ہیں, میں کہتا ہوں لوگ پھر کہتے ہیں جی میری ڈکٹیٹر سوچ ہے. اس میں سے ایک بندہ بتا دیں, دیکھیں یہ جمہوریت سے انہوں نے بے وقوف بنایا, انٹرنیشنل انوائرمنٹ سے. اس ملک میں ہر آدمی اپنی سوچتا ہے, کسی کو ایکسٹینشن کی فکر ہے, کسی کو پروموشن کی فکر ہے, کسی کو اپنے معاملات کی فکر ہے. قوم کی کس کو فکر ہے؟ عمران خان صاحب سے جب میری تنہائی میں بھی ملاقات ہوئی تھی, میں عمران خان صاحب سے کبھی الیکشن کی بات نہیں کرتا. میں خان صاحب کو کہتا ہوں خان صاحب نکلو. دیکھیں میں خان صاحب سے جب میری ملاقات ہوئی, اونلی 1 پوائنٹ ایجنڈا, خان صاحب نکلو. جہاں آپ اتنے بولڈ ہیں, جس پہاڑی پہ خان صاحب رہتے ہیں وہاں جاتے مجھے ایسی ڈر لگتا ہے شیب, کہیں رستے بھی نہ ملا عمر کے, مجھے تو ملا عمر کے والے کریں گے, سعودی عرب کے والے تو نہیں کریں گے کہ میں محل میں رہوں. مجھے تو اس پہاڑی پہ جاتے ڈر لگتا ہے. میں نے خان صاحب کو کہا خان صاحب نکلو, قوم نکلے گی, اگر نہیں نکلتی تو ہم نے پھر ٹھیکہ نہیں لیا. خان صاحب نے مایوس کیا آپ کو نہیں کیا, ابھی تک نہیں نکلے. ٹائمنگ ان کی اور میری ٹائمنگ میں فرق ہے. نکلیں گے, اور یہ ہو ہی نہیں سکتا. آپ کا خیال ہے کہ ہم آصف زرداری کے نیچے الیکشن ہونے دیں گے؟ ایک آدمی پارٹی چیئرمین بھی ہے اور پریزیڈنٹ بھی ہے. پریزیڈنٹ جب تک غیر جانبدار نہ ہوتا تو یہ کیئر ٹیکر وہ پوائنٹ ہی نہیں کر سکتا. اوپر سے مکمکا ہو گیا, دونوں بھائی مل کے زرداری اور نواز شریف کیئر ٹیکر بنا دیں گے. یہ غیر جانبدار کیسے ہوگا؟ اور کئی سٹیپ کیسے ہوگا؟ وہ کون شامل ہونے والے ہیں؟ اور بھی آلسو رین بھی ساتھ ملا لی ہے انہوں نے. دیکھو یہ میراتھن ریس لگنے والی ہے, ایک وہ جو عوام دشمنوں کی ہوگی اور پتہ نہیں وہ چھاتی میراتھن ریس لگنے, ایک سارے جنہوں نے جمہوریت بچاتے اربوں پتی بن گئے ہیں. ساروں نے مال بنایا, جنہوں نے جمہوریت سارے مکمکا جو ہوا. ایک طرف یہ بیٹھ گئے ہیں, انہوں نے اب کوشش یہ کرنی ہے کہ چینج نہ آئے تاکہ پھر سے یہ حلوہ سارے کھاتے رہیں. یہ سمجھ رہے ہیں کہ لوگوں کو یہ بیوقوف بنا دیں گے, وہ یہودی لابی کوئی کہہ دے گا جی فلانا کہہ دے گا, یہ جی ہم سارا ڈرامہ اور نورا کشتی بھی کھیلیں گے. میں آج آپ کو کہہ رہا ہوں اتنا بڑا چینج آئے گا انشاءاللہ. یہ پاکستان کی تاریخ میں کبھی ایسا چینج نہیں آیا جو آنے والا ہے. آپ الیکشن, آپ جس دن کیئر ٹیکر گورنمنٹ, یہ جو امپائر ملا لیں ساتھ, لیکن جو آنے ہونے لگا ہے اس ملک کے اندر اس اگلی الیکشن, میں چیلنج کرتا ہوں یہ سب اکٹھے ہو جائیں, اور یہ ہے اندر سے اکٹھے. یہ کوئی روک ہی نہیں سکتا جو لینڈ سلائیڈ ہونے والی ہے. اچھا میں اتنا ڈرائیں گے آپ خان صاحب تو یہ الیکشن ہی آگے لے جائیں گے. خدا کے لیے آگے یہ سارا مسئلہ آپ کے خوف کی وجہ سے ہوا ہے. کیا پاکستان تحریک انصاف کوئٹہ میں ایک تاریخی جلسہ کر پائے گی؟
آپ ہمارے فیس بک پیج پر اپنی رائے دے سکتے ہیں۔ کوئٹہ جلسے کے حوالے سے عمران خان کا چیلنج، دیکھیے بریک کے بعد۔ شیخ صاحب ایک اور سوال ہے میرا، یہ ایک پارٹی کے، ایک سٹنگ پارٹی کے جو رولنگ پارٹی ہے، ان کے ایم این اے نے کہا، میں بات ہو رہی تھی کہ جی نوجوان تو بڑا تگڑا ہے، بڑا نکلنے والا ہے ووٹ کے لیے، ٹرن اوور بڑا زیادہ ہوگا، تو انہوں نے کہا کہ بڑی ایک اچھی اسٹریٹجی ہے ہمارے پاس، وہ یہ ہے کہ ہلکے میں، کیونکہ آپ نے الیکشن بڑا لڑا ہے، پروگرام کریں آپ کسی کی بات لا کے نہیں میں بتا رہا ہوں یہ اسٹریٹجی کتنا کام کرے گی، مجھے آپ بتائیے نا۔ آپ نے عوام سڑکوں پہ آنے والی ہے کہ جی الیکشن والے دن کسی بھی حلقے میں 2-4 فائرنگ کرانی ہے، 2-4 جھگڑے کرانے ہیں، تو یہ نوجوان ووٹر جس نے کبھی نہ جیل دیکھی ہے نہ یہ باہر نکلا، اس نے باہر ہی نہیں نکلنا عمران خان کے لیے، عمران خان کی بھول ہے۔ کرنا کیم ایل سنگھ سے زیادہ کم جون ایل نہیں بچا سکا لیبیا کا سونے والا پستول، نہیں بچا سکا حسنی مبارک کو، اس کا سارا اربل شیخ نہیں بچا سکے گا یمن کو، نہیں ادھر دیکھیں بالآخر برائی کا انجام برائی ہے۔ انہوں نے جو کھایا ان کے گاجروں میں پیٹیں ہوں گی، 10,000 دفعہ گولیاں چلا لیں، لوگ ایک بھی ووٹ نہ ڈالیں۔ ایک وہ بھی اپیل ہوئی تھی جب لوگ پولنگ سٹیشنوں پہ نہیں گئے تھے، یہ الیکشن سے پہلے ایک اور الیکشن کرنا چاہتے ہیں، وہ الیکشن سڑکوں پر کرنا چاہتے ہیں، وہ یہ ریڈی۔ اور میرا ایک ہی مسئلہ ہے عمران خان سے، کم آن اسٹریٹ ول ڈیسائیڈ۔ دیکھیں کبھی چور اور چوکیدار کا، کبھی بدماش اور شریف کا، کبھی قاتل اور مقتول کا، کبھی ظالم اور مظلوم کا، کبھی لوٹنے والوں کا اور ملک کا ہمدرد رکھنے والوں کا الیکشن نہیں ہوا کرتا، اس میں فیصلے تقدیری ہوتے ہیں، وہ ہو کے رہیں گے۔ خان صاحب آپ کا جو ووٹر ہے جو بیچارہ معصومیت سے ٹی وی پہ کہتا ہے کہ اگر پولیس ہمیں گرفتار کرے گی تو ہم سونامی کیسے لائیں گے، وہ بڑی مشہور ویڈیو ہے، آپ نے بھی دیکھی اتنے بھی ہوگی، نہیں سر ہیں 2-4 فائرنگ ہو گئی ہے، 2-4 جھگڑے ہو جانے ہیں، اس نے نکلنا ہے ووٹ دینے کے لیے۔ میں صرف شاہزیب آپ نے کراچی کا جلسہ بھی دیکھا تھا، 2.5 لاکھ لوگ آئے، میں یہی پاکستان ہے، وہاں لڑکیاں آئیں، کالج گرلز آئیں، حجاب والی لڑکیاں آئیں، دینی مدرسے سے لڑکے آئے، انگلش میڈیم آیا، اردو میڈیم آیا۔ آپ نے 2.5 لاکھ لوگوں میں ایک کسی نے بدتمیزی کسی سے کی؟ کوئی آپ نے انڈسپلن دیکھا؟ لوگ آئے، میں اور گھنٹے بیٹھے رہے اور پارٹیسپیٹ کیا۔ یہ انقلاب ہے۔ میں تو جی ایک ہی دیکھیں خان صاحب کر سکتے ہیں کوئی، میں ایک ہی جلسہ 13 اگست کو کروں گا اور پاکستان کا انشاءاللہ ایشیا کا ریکارڈ ٹوٹے گا، اور میں لوگوں کو ایک ہی اپیل کروں گا، اپنے کرائے پہ آ سکتے ہو، جان ہتھیلی پہ رکھ کے آ سکتے ہو، آؤ بدلیں۔ 13 اگست کی رات کو جو ہمارا تاریخی جلسہ لیاقت باغ میں ہم بدلیں گے انشاءاللہ تعالی، اور خان صاحب کے ہم یہی ریکویسٹ کرتے ہیں کہ پہ جاؤ۔ میں ایک اور بات اس میں شیخ صاحب کی بات کروں، دیکھیں سپریم کورٹ کو اس عوام نے سڑکوں پہ نکل کے ریسٹور کیا، میں سب سے آگے تھا۔ میرے سے آج پبلک پوچھ رہے کہ عمران صاحب ہم نے اتنی جدوجہد آپ نے کی اور ہم سب آپ کے ساتھ چلے، اور آپ نے کہا پاکستان بدل جائے گا، اس میں کوئی شک نہیں کہ سپریم کورٹ نے ابھی تک بہت اچھے کیسز اٹھائے ہیں، لیکن سپریم کورٹ جب گیند ڈی میں لے کے جاتا ہے تو گول کیوں نہیں کرتا؟ لوگ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ آپ ایک کر رہے ہیں، اب کب یہ ہمیں ان طاقتوروں کو آپ لے کے آئیں گے؟ اور کیونکہ سپریم کورٹ ڈی میں لے جا کے گول نہیں کر رہا، اس کا نتیجہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ اور شیر ہو گئے ہیں، ان کو کوئی فکر ہی نہیں ہے، یہ بڑھ کے مار رہے ہیں، سپریم کورٹ کو بدنام کر رہے ہیں، اس کو متنازع بنا رہے ہیں، اس کو پولیٹیکل کروا رہے ہیں۔ بلاول بھٹو صاحب سٹیٹمنٹ دے رہے ہیں کہ جی، اور اتنی شرمناک سٹیٹمنٹ ہے، وہ پڑھا لکھا لڑکا ہے، اس کو کوئی شرم آنی چاہیے ایسی سٹیٹمنٹ دیتے ہوئے کہ جی آر پی پیز کا کیس تو 3 ہفتے میں لے لیا، آر پی پیز کی وجہ سے یہاں لوگ بچارے اندھیروں میں بے روزگار ہو رہے ہیں، فیکٹریاں بند ہو رہی ہیں، یہاں لوگ بچارے بھوکے مر رہے اور ہیں۔ خان صاحب یہ بات بتائیں، جس کو سپریم کورٹ نے نکالا کرپشن میں، ایک آدمی کا نام ہے راجہ اشرف کا، شرم آنی اس کو آئی چاہیے۔ ٹی کی دی ہے کہ دودھ کی رکھوالی پہ بلا ہی نہیں بٹھایا، ساتھ ملائی بھی دی ہے، ملائی بھی کھا یہ بچے یعنی پال کر۔ کہ آپ ایک معاشرے کے اندر پیغام یہ دے رہے ہیں کہ ڈاکے ماریں، جو مرضی کریں، یہاں کوئی آپ کو نہیں پکڑے گا اگر آپ طاقتور ہیں۔ یہ پوزیشن آپ نے کبھی نہیں لی، شیخ صاحب تو بہت دفعہ کہہ چکے ہیں میرے شو میں بھی کہ میرا دل چاہتا ہے اس ترازو کو جا کے جو ہے ٹکر ماروں جو سپریم کورٹ کے باہر ہے۔ آپ نے کہا ہے کہ سپریم کورٹ ڈی تک گیند کو لے کے جاتی ہے، گول نہیں کرتی، تو سر کیسے گول کرے؟ کیا آؤٹ آف دا ٹرن جا کے کچھ فورن کو کنوینس کرا کر؟ میں سیدھی بات کرتا ہوں، یوسف رضا گیلانی نے ساری قوم کے سامنے کنٹیمپٹ کیا کورٹ کا، سب کے سامنے کیا ہے، کیوں ڈیٹے دے رہے ہیں اس کو؟ دیکھیں نا، میں کیا ساری قوم کو نہیں پتا اس نے جا کے جو گھٹیا ترین تقریر کی وہاں کہ میں پیون نہیں ہوں اور میں لوگوں کو ایسی چیپ گھٹیا باتیں کر رہا ہے لوگوں کے سامنے۔ کوئی عقل والے آدمی کو پتا ہے کہ وہ صرف اور صرف اپنے آپ کو قربان کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔
کرنے دیں, اسے پتا چلے گا, کوئی شہید نہیں ہوگا, اس کو شہید کہتے ہیں, آپ کو پتا چلے گا والے ہوتے ہیں, آپ کو یہ تو مرتد ہو سکتے ہیں, شہید نہیں ہو سکتے. میں کہتا ہوں لوگ جو ان سے کریں گے یہ سمجھتے ہیں, یہ لوگوں کو انسان ہی نہیں سمجھتے, یہ حقارت سے دیکھتے ہیں اس قوم کو کہ بھیڑ بکری ہیں, ان کو جو مرضی کرو, 2-3 نعرے مار دو کہ تو یہ لوگ قوم پھر بیوقوف بن جائے گی. یہ لوگوں کو سمجھ نہیں رہے. لیکن مجھے سپریم کورٹ سے یہ ہے کہ سپریم کورٹ اب آپ تماشا دیکھ رہے ہیں, ساری قوم کو انتظار کرواتے ہیں, اس کے بعد ایک اور ڈیٹ مل جاتی ہے, تو ڈیٹ تو اور 6 مہینے 7 مہینے اور ڈیٹیں دے دے تو گورنمنٹ کا ویسے ٹرن اوور پورا ہو جائے گا. تو کدھر گیا انصاف؟ دیکھیں اس میں آپ دیکھیں یہ بھی ان کا پلان ہے, انہوں نے بہت سارا پیسہ میڈیا کے لیے رکھا ہے, اتنا پیسہ رکھا کہ جس دن میں نے اماؤنٹ پیش کیا تو یہ سمجھیں گے کہ آئی نو ایوری تھنگ, میں 4 دفعہ وزیر اطلاعات رہا ہوں, میں ان کی بریکیوں سے واقف ہوں. اور آپ دیکھ رہے ہیں تحریک انصاف کی سونامی کے ریکارڈ جلسے وہ ٹی وی پہ نظر ہی نہیں آ رہا ہے, کہ پتہ ہی نہیں چل رہا ہے کہ جی سونامی نیچے آ گئی, اخباروں میں آ گئی ہوگی, آپ پبلک کے اندر چلے دیکھیں. میں صرف خان صاحب آپ کے ہر جلسے کو 2-2 گھنٹے کے لیے دکھائے کیا؟ ایک تو آپ کی تقریریں بھی وہی پرانی والی ہوتی ہے, کوئی نئی بات بھی نہیں ہوتی ہے نا, کوئی نیا نئی بات کریں. دیکھیں میں میڈیا سے, ہمیں میڈیا اوپر بھی ہمیں میڈیا لے کے آیا ہے, اس پہ کوئی شک نہیں کہ آزاد میڈیا نہ ہوتا اس ملک میں تو ہم آج اس پوزیشن پہ نہ ہوتے. ہمارے پاس کون سے وسائل تھے ان کا مقابلہ کرنے کے لیے؟ لیکن کوئی پرسپیکٹو ہوتا ہے. آپ ان کی انڈور میٹنگ ہوتی ہے چھوٹی سی, وہ ساری فرنٹ پیج پہ آ جاتی ہے. وہ جی سچن جا رہے ہیں نواز شریف صاحب, وہ سکردو ہی پہنچے تو وہ بھی فرنٹ پیج کے اوپر آ گیا. آپ ایک پورا شہر باہر آ جاتا ہے, ریکارڈ جلسہ. اصل میں کوئی پرسپیکٹو رکھے نا, ساری کی ساری قوم باہر آ گئی ہے, وہ آپ اس کو نہ کوئی کوریج دے رہے ہیں, دکھا رہے ہیں. یہ پلان سے ہو رہا ہے. میں امید کر رہا ہوں کل کوئٹہ کی اچھی کوریج آپ کو ملنے والی ہے. ایک بات سیاچین پہ عمران خان صاحب نے کہی, میں قوم کے جذبات کی عکاسی کرنا چاہتا ہوں. ہزاروں لوگوں نے سیاچین پہ, یہ نہیں ہے کہ فوٹو سیشن کرنے جا رہے ہیں. آصف زرداری بھی زندگی میں پہلی دفعہ کسی آرمی کے ایونٹ, آرمی کی لوکیشن پہ گیا ہے. میاں صاحب بھی پہلی, اچھی بات ہے, پہلا لیڈر ہے جو گئے. یار جو بات میں کہنے لگا ہوں قوم کے سامنے, دیکھیں یہ کہا جا رہا ہے کہ ہم پیچھے ہو جائیں, یعنی ہم اپنی جگہ سے پیچھے ہو کے کہاں جائیں. اگر میں آپ کو کہیں آپ میری سیٹ سے, آپ اس سیٹ سے ہٹ جائیں, آپ مجھے پوچھیں گے میں کہاں جاؤں. یہ پاکستانی ٹیریٹری سے, پاکستان کی سرزمین سے کہنا پیچھے ہو جاؤ, تاکہ گلگت, دستور اور ساری سپلائی لائن ان کی بوفر توپوں کی زد میں آ جائے, ان کے میزائلوں کی زد میں ہو. اور ہمارے لوگوں نے جو ہزاروں جانے دی ہیں, آپ یہ کہیں کہ انڈیا چلا جائے, ہم بھی چلے جائیں. دیکھیں دونوں فوجوں کو میں سمجھتا ہوں جنگ کس بات کی ہے. جنگ یہ ہے پہلے یہ قومی لیڈر کہیں کہ انڈیا نے سیاچین پہ قبضہ کیا ہے, ورنہ تو لاہور کے 6 تانے انڈیا کے قبضے میں ہیں. پہلے سب سے پہلے گنڈا سنگھ والے, میں اگلے پروگرام میں ان کے نام بتاؤں گا, جو انڈیا نے ستلج میں آ کے 6 تھانے لاہور ڈسٹرکٹ کے انڈیا کے قبضے میں ہیں. سیاچین کو آپ کہتے ہیں ہم خود بخود ایگو نہ بنائے, نیچے اتر آئیں تاکہ وہ یہاں بھی آ جائیں. اور یہ ساری, آپ نے بڑی معذرت کے ساتھ نقشہ ہی نہیں دیکھا ان لوگوں نے پاکستان کا. پاکستان کی جیو پولیٹیکل اسٹریٹجیکل اویئرنیس سے یہ واقف نہیں ہے. اور جو بھاشا ڈیم آپ بنانے جا رہے ہیں اس پہ بھی آ کے بیٹھ جائے وہ. یار خدا کا خوف کھائیں. یہ 2200-2300 لوگوں نے, ہزاروں لوگوں نے جو جانیں دی ہیں سیاچین میں, 130 ہم ان کو نہ صرف سلام. لوگ قومیں مرتی ہیں جان دینے دے کر, زندہ بھی ہوتی ہیں جان دے کر. ہمیں فخر ہے 135 جوانوں پہ. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم مقصد سے پیچھے ہٹ جائیں, نیچے اتر جائیں. 35,000 جانیں بھی چلی جائیں, ایک سیاچین کے گلیشیئر کا دفاع کرنا ہوگا, اور انڈیا سی سرزمین واپس لینی ہوگی جس پہ اس کے ناپاک قدم پڑے ہوئے ہیں. تو خان صاحب بٹ مجھے بتائیں, کچھ چیزوں کی سمبولک ویلیو ہوتی ہے علامتی طور پر. میاں صاحب پہلے لیڈر, سیاچین گئے, ہمارے فوجی وہاں دبے ہوئے ہیں, اظہار یکجہتی, 5 لاکھ روپے پر فیملی, ہر فیملی میں سے ایک امپلائمنٹ پنجاب میں, اس قسم کے انہوں نے اعلانات کیے ہیں. سمبولک ویلیو ہوتی ہیں. آپ ہر ایسے موقع کو ضائع کیوں کرتے ہیں جس کی سمبولک ویلیو, علامتی ویلیو؟ سمپل بات ہے, میرے پاس پیسے نہیں ہیں, ریسورسز دی ہیں. جو بات میں کہتا تھا وہ خان صاحب نے کہہ دی. مجھے یہ بتائیں, اگر تو پی آئی کی فلائٹ جاتی تو میں چلا جاتا. اب میں صرف وہاں فوٹو اپرچونٹی کے لیے. خان صاحب آپ کہیں آپ کی ہمدردیاں سب ان کے ساتھ, یہ نہ لوگ ہمدردی کیا, میری دعائیں ان کے لیے. میرا پاس جو ایک میرے گھر پہ کام کرتا ہے, وہ سیچن میں کمانڈو تھا, وہ 72 گھنٹے برف کے نیچے دفنا رہا. مجھے تو پتا ہے وہاں کیا حالات ہے. میں سیچن کے بیس کیمپ پہ آج سے بہت پہلے گیا ہوا ہوں. وہ تو تب مجھے, کیونکہ میں وہاں کتاب لکھ رہا تھا, تو مجھے وہاں جو سکردو میں جو ملٹری تھی انہوں نے اپنے ہیلی کاپٹر میں لے گئے. اب میں یہاں سے مجھے پتا ہے میں سیچن پہنچ ہی نہیں سکتا. میں کیا جا کے وہاں فوٹو اپرچونٹی کروں؟ میرے پاس پیسے نہیں ہیں, میرے پاس ریسورسز نہیں ہیں. میں دعا کر سکتا ہوں,
مجھے پتا ہے ان کی فیملیز پہ کیا گزر رہی ہے. میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ کسی طرح ان کو بچارے وہ ان کے اوپر جو گزر رہی ہے اور جو بچارے دفنے ہوئے, یہ 72 گھنٹے کے بعد جو میرے ساتھ کام کرتا ہے بچ گیا تھا, اللہ کرے وہ بھی بچ جائیں. لیکن بات سمپلی یہ ہے کہ جو شیخ صاحب نے بات کی کہ یونیلیٹرلی وڈرا کر جاؤ, آپ نے پہلے تو اس کی تاریخ پڑھیں کہ وہ انڈیا کی وہاں انہوں نے آ کے قبضہ کر اب وہ آئے کیوں؟ اچھا, وہ انہوں نے قبضہ کر لیا. پھر اس کے اوپر ایک 1989 میں اگریمنٹ ہو گئی تھی, انڈیا پاکستان نے بیٹھ کے اگریمنٹ کر لی تھی, انڈیا اسے پیچھے نکل گیا. ہم اگر میں 100% اس چیز پہ ہوں کہ ہندوستان سے ہمارے تعلقات ٹھیک, یہ اب یہ ایک نیا دور آنا چاہیے, میں اس پہ پورا کنونسڈ ہوں کہ یہ جو ہم نے جس طرح کی ہماری ریلیشن شپ چینج ہونی چاہیے. لیکن جب بھی آپ کرتے ہیں یہ یونیلیٹرل نہیں ہوتا, بیٹھ کے آپ بات چیت کریں اور سنجیدگی, ان کو بھی نقصان ہو رہا ہے, ہمیں بھی ہو رہا ہے, وہاں بھی غربت ہے, ادھر بھی غربت ہے, ہم اس پیسے کو اور جگہ استعمال کر سکتے ہیں. لیکن دونوں بیٹھیں, یہ جا کے سٹیٹمنٹ دے دینا کہ جی وہاں سے آ جاؤ, ایک دفعہ آپ پیچھے ہٹنا شروع ہو جائے, اس کی کوئی لمٹ نہیں ہے. یاد رکھیں ہماری اور بھی ڈسپیوٹس ہیں. ٹھیک ہے, میں ایک منٹ لوں گا شاہ زیب. دیکھیں, دس از انڈین لانچ پروپوگنڈا تھرو دیئر انفلوئنس ایجنٹس. وہ جن کو انڈیا کے بڑے ایوارڈ ملتے ہیں, جو نواز شریف صاحب کے ساتھ جا کے مناتے ہیں برتھ ڈے اور آصف زرداری صاحب کے ساتھ جامع صحت مناتے ہیں اور وہاں کھڑے ہوتے ہیں, یہ بیسیکلی یہ وہ غلامانہ سوچ ہے جو انفلوئنس کی جا رہی ہے جی, کہ ہم یہ اتریں نہ اتریں, آپ اتر جائیں. بالکل ٹھیک ہے, اتریں, برابر کے پہ اتریں, اور لوگوں کو پتا نہیں ہے کہ انڈیا وہاں آیا کیوں. آپ کا سارا پروگرام ضائع ہو جائے گا, اندر چلا جائے گا اگر میں نے یہ بتایا کہ انڈیا کی سٹریٹجی کیا تھی. اور اتنے حساس جگہ سے ہم کہتے ہیں کہ اپنا علاقہ چھوڑ دیں, انڈیا ہمارا علاقہ نہ چھوڑے. میں سمجھتا ہوں اس سے غیر ذمہ دارانہ بیان پاکستان کے میں سیاستدان سے ایکسپیکٹ نہیں کرتا. کیا پاکستان تحریک انصاف کوئٹہ میں ایک تاریخی جلسہ کر پائے گی؟ آپ ہمارے فیس بک پیج پر اپنی رائے دے سکتے ہیں. کوئٹہ جلسے کے حوالے سے عمران خان کا چیلنج دیکھیے بریک کے بعد. جو وائنڈ اپ سے پہلے ذرا خان صاحب کو 2 چیلنج میں ان کے دکھا دوں اور دیکھوں خان صاحب میں آج ہمت ہے ایک تیسرا چیلنج کرنے کی یا نہیں ہے. کل کا ریکارڈ جلسہ ہوگا انشاءاللہ. اس میں فیملیز آئیں گی, اس میں لوگ آئیں گے, اس میں عام پبلک آئے گی, چل کے آئے گی, اور آپ کو نظر آئے گا فرق ایک پٹواریوں کا جلسہ اور ایک اصل عوام کے جلسے میں. کراچی جا رہے ہیں آپ, کسی اور کی وکٹ پہ کھیلنے, چیلنج کر کے جا رہے ہیں میرے شو میں. کراچی پاکستانیوں کا ہے, کراچی بھی ہمارا ہے. میں آپ کو انشاءاللہ اب آپ کے سامنے میں چیلنج رکھ رہا ہوں. لاہور میں آپ کی شو میں پہلے کہہ کے گیا تھا, سارے کہہ رہے تھے کہ جی دیکھیں جی اتنا بڑا منارے پاکستان میں بڑھے گا, کہ میں آپ کو آ کے کہوں گا کہ سر آپ نے چیلنج نہیں پورا کیا, بٹ بہرحال ہو گیا وہ پورا. تو اب یہ جو کراچی ہے انشاءاللہ یہ لاہور سے بھی بڑا ہوگا. خان صاحب آپ کے 2 چیلنج تو آپ نے پورے کر دیے. سر جی ہمت ہے, کوئٹہ کسی نے نہیں کیا ٹرائی, کرتے ہیں چیلنج. پہلے تو میں اپنی پارٹی کو بھی داد دیتا ہوں کہ انہوں نے میرا چیلنج قبول کیا, کیونکہ میں نے کہا ہم نے کوئٹہ جانا ہے, کیونکہ یہ کوئی کسی پارٹی کی جرت نہیں ہے آج, کسی مین سٹریم پارٹی کی جرت اس وقت کوئٹہ جانے کی نہیں جو وہاں حالات ہے. میں نے ان کو کیا, انہوں نے چیلنج لیا. انشاءاللہ موسم وہاں ٹھیک نہیں ہے اس وقت, فلائٹس کا تھوڑا ڈسرپشن ہے. انشاءاللہ میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ کل کوئٹہ کا جلسہ تاریخی ہوگا, وہاں یہ بھی تاریخی ہوگا. اتنے زیادہ لوگ کوئٹہ میں پتہ نہیں اگر جمع ہوئے ہوں پہلے, میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک ریکارڈ کراؤڈ آئے گا انشاءاللہ. سر ریکارڈ کراؤڈ تو آئے گا, بٹ مجھے آپ یہ بتائیں کہ وہ صرف پختون آئیں گے یا کسی ایک, یا آپ ساری کی ساری, آپ نے کراچی میں جو میسج دیا تھا کہ سب آئیں اور میں اکٹھا کرنے آیا ہوں, میں ڈیوائیڈ نہیں کرنے آیا, آپ نے کچھ پارٹیز کو کچھ بولا بھی نہیں, وہاں کوئی ایک ایتھنیسٹی آ رہی ہوگی یا سارے کے سارے لوگ ہمیں وہاں نظر آئیں گے؟ بلوچستان کے لوگ آئیں گے, ہر قسم کے لوگ آئیں گے. میں جانتا نہیں کہ مکس کیا ہوگی. ایسے بھی لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ یہ علیحدگی چاہتے ہیں, لیکن اکثریت بلوچستان کی تو نہیں چاہتی ہے, عوام تو نہیں چاہتی. عوام تو صرف انصاف چاہتی ہے, اور وہ چاہتی ہے کہ کوئی ہماری بھی پرواہ کرے یہاں بیٹھ کے کہ ہم بھی بلوچستان میں رہتے ہیں. اس لیے ہم نے چانس لیا, بڑی ہے یہ, بڑا فیصلہ ہے یہ. لیکن مجھے خوشی ہے کہ میری پارٹی نے قبول کیا, اور مجھے جتنی رپورٹس آ رہی ہیں انشاءاللہ یہ تاریخی جلسہ ہوگا. شیخ صاحب دنیا کے لیے اچھا میسج ہے, پتہ نہیں لوگ سمجھتے ہیں وہاں پہ پاکستان کا جھنڈا نہیں لہرایا جا سکتا, قومی ترانہ نہیں بچ سکتا. چھوڑے برے, پاکستان کہیں نہیں جا رہا. آپ نے جب دیکھا ذرا امریکن سپلائی رکی, انہوں نے چابی دی اور غداروں نے بیان دینے شروع کر دیے. میں عمران خان صاحب کی بات کی تائید کرتا ہوں, وہاں ہزارے وال, وہاں پٹھان, وہاں بلوچ, سب بھائی ہیں. کسی کی ماں نے بچہ نہیں پیدا کیا. بلوچستان بنگلہ دیش نہیں ہے, مائنڈ اٹ. بلوچستان میں پاکستان کی نہیں ساری دنیا کی زندگی اور عالمی امن ہے. میں یہ آپ کے پروگرام میں کہہ رہا ہوں, جس نے بلوچستان کی طرف میلی آنکھ سے دیکھا, عالمی جنگ ہوگی, عالمی ریجنل جنگ ہوگی, اور ساری دنیا جو آئل کی لڑائی میں پھنسی ہوئی ہے, ڈک چینی سے لے کے دوسرے,
یہ ان کو پتہ لگ جائے گا کتنے 20 کا 100 ہے. تو خان صاحب کل پاکستان کے جھنڈے اور قومی ترانہ یہ کوئی اس قسم کا ماحول ہے آپ کے جلسے میں؟ پاکستانی بالکل جائیں گے. دیکھیں نا ہمیں یہ فیس کرنا پڑے گا. بلوچستان کو کالونی کی طرح رکھا گیا, ان کو ان کے حقوق نہیں دے گئے, ان کو نیگلیکٹ کیا گیا. ان کو بھی ہم نے ایک کلونیل ٹائپ رکھا کہ اپنے وہاں مورل دے دیا, ان کے اوپر پیسہ دے دیا اور نیچے عوام کا کوئی فائدہ نہیں کروایا. یہ ہم عوام سے رابطہ کرنے جا رہے ہیں. دیکھیں ہم نے ان کے لیڈر سے بھی بات چیت کی ہے کہ جو ہم کرتے ہیں کوشش کی ہے, اور وہاں ان کے بڑے مسنگ پرسن ہیں, بڑے ایشوز ہیں ان کے. لیکن عوام میں ان کو تو اکٹھا کر کے کہنا کہ ہم جناب آپ کی فکر کر رہے ہیں, ہم آپ کی قدر کریں گے اور ہم آپ کو ایک اسپیشل سٹیٹس دیں گے, جو آپ سے زیادتی ہوئی پوری کریں گے. ایف سی نے کہا جاتا ہے اس کو ورچوئل جیل بنایا ہوا ہے, تو ایف سی کے اوپر کوئی ہے آپ کا کوئی سٹیٹمنٹ دیں گے کہ جی ایف سی نہ کریے ظلم؟ لوگ بڑے اگر ابھی تک وہاں ایف سی چل رہی ہے, یہ سب سے بڑا فیلئر پولیٹیشنز کا. یہ پولیٹیکل گورنمنٹ ہے, ڈیموکریٹک گورنمنٹ کا پولیٹیکلی مسئلے حل کرنے کا ہوتا ہے. آپ اگر آج 4 سال تک اگر آپ نے ایف سی کو بلوچستان پکڑا دیا تو ایف سی کا تو کام نہیں ہے یہ کرنا. دیکھیں شاہ زیب یہاں ایک اور مسئلہ ہے, لیوی تو سرداروں کے انڈر ہے. دیکھیں نا یہ وہاں کی لیوی کی پیمنٹ, سیلری, اپوائنٹمنٹ وہ سب سرداروں کے پاس ہے. اگر آپ ایف سی بھی وہاں سے ہٹائیں گے, فوج وہاں ہے کوئی نہیں, تو پھر کیا کریں گے؟ اور پولیس سسٹم بنایا, پولیس سسٹم اے گریڈ اور بی اور سی گریڈ میں پولیس کو خراب کیا ہوا. لشکر رئیسانی صاحب جوائن کر رہے ہیں پی ٹی آئی؟ یہ کل پتہ چلے گا. ہے کوئی عوام امید رکھے کوئی بڑی جوائننگ کی؟ پاشا صاحب کے جانے کے بعد کوئی بڑی جوائننگ ہوئی نہیں تو الزام زیادہ لگتا ہے آپ پہ. پاشا صاحب کی اگر ان کی وجہ سے ہوتا تو 30 اکتوبر سے پہلے جوائننگ ہوتی. جب 2.5 لاکھ لوگ خود چل کے منارے پاکستان کی سب سے بڑا جلسہ ہوا, جوائننگ تو اس کے بعد ہوئی ہے. اور اگر انہوں کا خیال ہے کہ جلسے کم ہو گئے تو ذرا جا کے اگر تھوڑا سا ذرا یہ میڈیا کو اجازت دے دیں, دکھائے ہمارے جلسے, تو انہیں پتہ چل جائے گا. پھر یہ کہیں گے یہ جنرل ظہیر آپ کروا رہے ہیں جلسے. وہ بیچارے جنرل ظہیر, ان سے کوئی ملاقات یا رابطہ ہوا ہے نہیں ہوا جنرل ظہیر صاحب سے؟ میرا تو رابطہ نہیں ہوا, ان کا ضرور ہوا ہوگا, کیونکہ جو فوج نے پالے ہیں جن لوگوں کو, جن کو نرچر کیا ہے, جن کی نرسری سے پلے ہیں, وہ سمجھتے ہیں کیونکہ ہمیں پالا ہے فوج نے, باقیوں کو بھی فوج نے پالا. صاحب آپ کا لاسٹ کامنٹ ہے. آپ نے میرے لاسٹ شو میں کہا تھا کہ ہنگ پارلیمنٹ آنے والی ہے. خان صاحب کا کانفیڈنس نیچے ہی نہیں آ رہا اتنے عرصے سے. وہ کہتے ہیں میں تو سونامی ہے اور میں سوئی مارنے والا ہوں. میری سوچ تھی, سیاسی سوچ ہے, میں آج بھی اس رائے رکھتا ہوں. دیکھیں میری رائے اپنی رائے ہے, خان صاحب کی ایک اپنی سوچ ہے. دیکھیں نا وہ فیلڈ میں زیادہ فرنٹ فٹ پہ کھیل رہے ہیں, میں تو ہلکی پھلکی موسیقی گا رہا ہوں. خان صاحب پکے راگوں میں لگے ہوئے ہیں. سو میرا جلسہ ہے 13 اگست کو رات کو, اس دن میں کروں گا فیصلہ کہ پاکستان کدھر جا رہا اور کیا ہوگا. میری اب بھی رائے ہے کہ یہ کانسپریسی ہو رہی ہے, ہنگ پارلیمنٹ کی قوم ون سائیڈڈ ووٹ دے جس کو بھی دینا. جی صاحب, عمران خان صاحب بہت شکریہ. خان صاحب کل کے جلسے کے لیے ہم دیکھتے ہیں جی کہ آپ کو کتنی میڈیا کوریج ملتی ہے اور کتنا بڑا آپ کا جلسہ ہوتا ہے. ناظرین, شاہ زیب خان صاحب اس پروگرام سے اجازت دیجیے. آپ دیکھتے رہیے ایکسپریس نیوز.